السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اور خصوصی انعامات کا مہینہ ہے، تقریباً ان انعامات کے اوقات کے 2 عشرے پورے ہونے کو ہے۔ لہٰذا ہم سب حضرات کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ جو پہلے رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر گئے، اس میں ہم نے جتنے سارے اعمال کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی رضا کا اعلان فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، اللہ کے ذکر کو، نوافل، تراویح اور جتنے ہم نے سارے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ لیکن خصوصی جو 10 دن باقی ہے رمضان المبارک کے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور عبادات میں زیادتی فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو سارا رمضان اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا تو اس میں اپنی عبادت کو اور بھی زیادہ فرما دیتے۔ تو کوشش کی جائے کہ رمضان کی یہ آخری گھڑیاں، آخری عشرہ یہ اللہ کی عبادت میں خوب گزر جائے، اللہ کے ذکر میں گزر جائے، قرآن مجید کی تلاوت میں گزر جائے، نیک اعمال میں گزر جائے، غیبت، چغلی اور اسی طرح جتنے سارے برے افعال ہے جن کی وجہ سے رمضان کا اجر ہمارا خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گا، ان سے پرہیز اور اجتناب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت مبارک ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں مواظبت اختیار کی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف یہ ضرور اپنی زندگی میں کیا ہے، ایک بار بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑی۔ تو کوشش کی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ پر عمل کی جائے، کیونکہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے سے مسجد میں ایک شخص کا بیٹھنا بہت ضروری ہے، اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر سارا محلہ گنہگار ٹھہرایا جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ اس اعتکاف کے عمل کو زندہ کرنے کے لیے ہر گھر میں ایک عورت ضرور بیٹھے اعتکاف کے لیے، اور ہر مسجد میں ہر ایک گھر سے ایک فرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس اعتکاف کے عمل میں اور اس کو پورا کرنے کے لیے نیت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو اس کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین مواقع دیتے ہیں، اور یہ موقع ہے آخری عشرہ اعتکاف میں گزر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ فرمائیں گے۔ اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے، جو غیر معتکفین ہیں ان کے لیے دعا کرے، یا جو غیر معتکفین ہے وہ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اور جو خصوصاً مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو معتکفین حضرات ہوتے ہیں، وہ تو ایسی گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ سارے عالم میں مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جائے۔ مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے، ظلم و جبر کا شکار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان ظالموں کی شکنجوں سے آزادی فرمائے، آزادی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مساجد، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مدارس کو، اس پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہر دشمن کی شر سے محفوظ فرمائے، ہر حاسد کی حسد، ہر باغس کے بغض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ اور ممنون فرمائے۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔